بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی ٹوڈے کی انٹرنیشنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ قاہرہ میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کے بعد حماس نے اعلان کیا ہے کہ یہ ملاقات قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کی تیاریوں کا حصہ تھی۔ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں اسرائیلی رکاوٹیں سیز فائر کے 2 ہفتے بعد بھی بھوک و پیاس برقرار رہی ہے۔ رفح بارڈر بند ہونے سے ہزاروں فلسطینی طبی امداد کے منتظر رہے۔ عالمی ادارہ صحت سمیت 41 تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل قحط زدہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو دانستہ طور پر روک رہا ہے۔ ترک صدر نے امریکہ سمیت دیگر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ حماس معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے روکنے اور معاہدے کی پاسداری کے لیے امریکہ سمیت دیگر کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ دوسری جانب وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا ہے کہ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ وینزویلا کے صدر نے امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب کولمبین صدر گستاو پیٹرو نے بھی امریکی پابندیوں پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ نے منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ان پابندیوں کے تحت کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے گئے اور امریکی شہریوں کو کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے بھی روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے صدر پر پابندی کا یہ اقدام خطے میں منشیات کی اسمگلنگ اور بدعنوانی کے خلاف امریکی عزم کا حصہ ہے۔ صدر گستاو پیٹرو نے اپنے ملک میں منشیات فروشوں کو حوصلہ دیا، یہاں تک کہ شمالی امریکہ تک بھی ترسیل کی اجازت دی ہے۔ دوسری جانب صدر پیٹرو نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے منشیات فروشی کے خلاف کارروائیوں میں ریکارڈ مقدار میں منشیات ضبط کی اور کئی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کو ختم کیا۔ ادھر کولمبیا کی حکومت نے امریکی فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے سیاسی نوعیت اور کولمبیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے ملک بھر میں مسلم کمیونٹیز کو نفرت انگیز جرائم اور حملوں سے بچانے کے لیے سیکیورٹی فنڈ میں 10 ملین پاؤنڈ کے اضافے کا اعلان کر دیا۔ لندن سے بیورو چیف UK راجہ سرفراز نواز کی رپورٹ کے مطابق حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بڑھتے ہوئے اسلامو فوبک حملوں کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ نیا فنڈ مساجد، اسلامی اصولوں اور کمیونٹی مراکز کو فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی عمارتوں میں سیکیورٹی اقدامات کو بہتر بنا سکیں، جن میں CCTV کیمروں کی تنصیب، الارم سسٹمز، حفاظتی دروازے، باڑ بندی اور تربیت یافتہ سیکیورٹی عملہ شامل ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب وزیر اعظم اسٹارمر نے مشرقی سسیکس کے علاقے پیسا وین میں واقع ایک مسجد کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم برطانیہ کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی بھی شہری کو اپنے مذہب کی بنیاد پر خوف میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ So sorry that we're meeting in these circumstances because that was a horrific attack that will have impacted every single member of the community. We've just been talking to some of the family members and getting a sense firsthand of the personal impact. I'm really pleased today that we are announcing a further £10 million to support our mosques on top of the support we've already put in. I'm pleased to say that. I'm sad to say it as well, in a sense, because I wish we didn't need to put in more security. We shouldn't need to have security in places of worship, and it's sad that we do, but that just reflects the responsibility on me, on the Home Secretary, to do everything we can to tackle hate crime. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چودھری حسنین ذاکر کی جانب سے POAF انٹرنیشنل اسپین کے عہدیداران کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا گیا ہے۔ اسپین سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے بابر علی چودھری کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں تنظیمی رفقا اور کمیونٹی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عشائیے میں شرکت کرنے والوں میں چیئرمین چودھری افتخار حاکم گجر، جنرل سیکرٹری سید جاوید حسین شاہ، نائب صدر چودھری احسن گجر اور انفارمیشن سیکرٹری بابر علی چودھری شامل تھے۔ اس موقع پر خصوصی مہمانوں میں چودھری سکندر
صدر مانگر چودھری نذیر گجر، میاں عامر رضا برنالی اور چودھری نعمان علی نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد میزبان چودھری حسنین ذاکر نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ چیئرمین چودھری افتخار حاکم گجر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میزبان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا ہے کہ POAF اسپین انٹرنیشنل بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل کے حل، ان کی رہنمائی اور قومی خدمت کے جذبے کے تحت مسلسل سرگرم عمل ہے۔ جنرل سیکرٹری سید جاوید حسین شاہ نے کہا ہے کہ POAF کا مقصد محض تنظیمی سرگرمیاں نہیں بلکہ سماجی بہبود، تعلیم اور نوجوان نسل کی رہنمائی ہے۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے خوشگوار ماحول میں تنظیمی امور اور مستقبل کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انٹرنیشنل بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ افغان سرحد کے اس پار سے پھر گولیاں چلیں، ایک بار پھر پاکستان کی سرزمین کو للکارا گیا، لیکن اس بار جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ پاک فوج کی بھرپور کارروائی، نشانہ وہی ٹھکانے جہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں بنی جا رہی تھیں۔ درجنوں عسکریت پسند حالات، پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا بڑا دہشت گرد کیمپ مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ دشمن کو واضح پیغام، پاکستان امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں، یہ ہے نیا پاکستان۔ سرحد پر اگر کوئی چنگاری بھڑکی تو جواب آنی ہوگا۔ پاک فوج، ایک عزم، ایک یقین۔ جتنی دیر میں سچ جوتے پہنتا ہے، جھوٹ پوری دنیا گھوم کر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ پروپیگنڈے کو حقیقت تسلیم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھائیں گے۔ سوال کی چوٹ سے حقیقت کا پردہ چاک کرنا میرا کام ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک محیط ہے میرے صحافتی سفر کی روداد۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جس نے اپنی نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہوا۔ گاڑی چلاتے وقت اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ موبائل فون کا استعمال، اونچی آواز میں گانے سننا، کھانا کھانے اور ملٹی ٹاسکنگ سے پرہیز کریں۔ اپنے سفر کی پہلے سے منصوبہ بندی کر لیں تاکہ توجہ برقرار رہے۔ لمبے سفر کے دوران باقاعدگی سے وقفہ لیں تاکہ تازہ دم رہیں۔ مسلسل گاڑی چلانے سے دماغ اور جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ سڑک پر موجود دیگر ٹریفک کی حرکات کا جائزہ لیتے رہیں۔ دوران ڈرائیونگ مختلف قسم کے خیالات میں کھو جانے سے پرہیز کریں۔ بیک ویو مرر اور سائیڈ ویو مرر کا استعمال کرتے رہیں۔ یہ پبلک سروس میسج نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This message brought to you by TV Today۔ ایک سنہرے کل اور روشن مستقبل کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بین الاقوامی معیار کے حامل سائنٹیفک طریقہ تدریس، ہیلتھ کیئر پروگرام، اسلامی اقدار کی پاسداری کے ساتھ کردار سازی کی درخشاں روایت لیے لیڈز اسکول سسٹم، ایڈمیشن اوپن۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب گزر گیا، لیکن اثرات آج بھی باقی ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر، کھیت اجڑے اور زندگی اب بھی مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ سیلاب ختم ہوا لیکن مسائل ختم نہیں ہوئے۔ متاثرین اب بھی بنیادی سہولیات، صحت اور تعلیم کے انتظار میں ہے۔ معیشت کو بحالی کی ضرورت ہے، کسانوں کو مدد درکار ہے۔ حکومت کا کردار
फैसला कुन है। मुस्तकिल बहाली के मंसूबे, ज़राअत के लिए इमदाद, तालीमो सेहत की बहाली और आइंदा के लिए मजबूत हिफाजती निज़ाम, ये सब वक्त की ज़रूरत है। सैलाब एक इम्तिहान था, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। हुकूमत और अवाम मिलकर बनाए मजबूत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लूटन टाउन हॉल में कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मेयर ऑफ लूटन बारू कौंसिल के ताउन से कश्मीर नेशनल डे 24 अक्टूबर की शानदार तकरीब परचम कुशाई की गई। तकरीब में मेयर ऑफ लूटन एमी नेक्रोल्स ने खुसूसी शिरकत की और कश्मीरी विरसे को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। अपने खिताब में उनका कहना था कि लूटन की असल ताकत उसमें बसने वाले लोग हैं। आज हम कश्मीरी कम्यूनिटी की शानदार सकाफत, उनके किरदार और खिदमात को खराजे तहसीन पेश करते हैं। डिप्टी मेयर काउंसलर जावेद चौधरी, डॉक्टर मजहर कयानी, प्रोफेसर जफर खान, साबिर गुल, साबिक मेयर रियाज भट्ट, काउंसलर राजा असलम, काउंसलर अमजद अली, काउंसलर खतीजा और दीगर ने अपने अपने खिताबात में कहा कि ये दिन सिर्फ यादगार नहीं बल्कि अहदे नौ की अलामत है। हम आज अपनी शनाख्त का जश्न मना रहे हैं। परचम कुशाई और इस्तकबालिया तकरीब कश्मीरी बरादरी के उस किरदार को तस्लीम करती है जो वो लूटन की कारोबारी, तालीमी और समाजी ज़िंदगी में अदा कर रहे हैं। तकरीब में आइंदा के लिए दर्जा ज़ेल अहम तरजीहात और इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया है। कश्मीर नेशनल डे को लूटन की शहरी तकरीबात में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करना और परचम कुशाई का मुस्तकिल एहतमाम करना होगा ताकि लूटन को एक ऐसा शहर बनाया जा सके जहां इंसाफ, बराबरी, खुशहाली और इस्तेहकाम हर शहरी का मुश्तरका मकसद हो। पुरवकार तकरीब में लूटन और गिरदनवाज से मर्दों ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज लूटन टाउन हॉल में कश्मीर फ्लैग रेजिंग सेरेमनी हुई है, जो कि हमारे लिए बीइंग कश्मीरी बड़ी फ़ख्र की बात है। लूटन में कश्मीरी कम्युनिटी ने जो अपना रोल प्ले किया है हमेशा इसकी कम्युनिटी को ग्रो करने में या किसी और ज़िंदगी के जितने भी शोबाजात हैं उनमें कश्मीरियों ने अपना एक मौसर किरदार अदा किया है। आज 24 अक्टूबर को यहाँ टाउन हॉल में फ्लैग रेजिंग सेरेमनी की है। इसका बेसिक मकसद जो था वो यही है कि लूटन के अंदर एक बड़ी कम्युनिटी जो कश्मीर से ताल्लुक़ है जिनका, तो लेकिन ये चीज़ हमको रियलाइज़ करनी है कि वी आर अंडर रिकग्नाइज्ड। हर एक डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी जो है वो कोई ज़्यादा वाज़े नहीं है। तो आज के जो इस फ्लैग रेजिंग सेरेमनी का बेसिक मकसद यही था कि कश्मीरी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को उजागर करना और हमारे कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करना। हुन जी असली अगली जनरेशन है उन्होंने अपना कल्चर दसना बड़ा जरूरी है। तो ये भी इवेंटा में अपने बच्चों की भी आना उन्हें दसना जे असा कितों आए, असने रूट्स के असा केड़े कपड़े लाने से केड़ियां चीज़ां लाने से, ये बड़ा जरूरी है कि जी असो हुन तक असने बच्चे जड़े ना इस कंट्री ने असा था रहने वो भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन असने कल्चर जिस असा आए हैं जिस असने माँ प्यो दादी दादा हैं वो असा नहीं भूलना चाहिए। A great honour to host this celebration here in the Town Hall today on Kashmir National Day. It's a really important celebration of British Kashmiri heritage, contribution of our Kashmiri community to our town, whether it's through business, charity, civic life, volunteering. Our British Kashmiri community here in Luton has given so much to our town, and it's so important that we celebrate them. And I found out about this event by Sardar Aftab, and I think this is a brilliant event because it brings together the Kashmiri community, the British Kashmiri community. We get to see what we all are doing, we get to celebrate our culture. Me and my friend Lobia, we do the Pakistan Kashmir Culture Festival. We've been doing it for 2 years now, and we get thousands and thousands of people that come across England to our event, and we promote the culture, we promote Qawwali, we promote the fashion and everything else, so that the younger generation nowadays can see what Kashmir is all about. पहली बात है कि इस किस्म की जो सेरेमनीज हैं जहाँ पे हम देखें ना कश्मीरी जो लूटन के अंदर है, इस बिगेस्ट कम्युनिटी इन लूटन, और ये ऑलवेज ही अंडर रिप्रेजेंटेड होती है जब कभी भी कोई इस किस्म के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे रिकग्निशन की ज़रूरत होती है। तो मैं सोचती हूँ कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा, अब मैं जब पाकिस्तानी ब्रिटिश हूँ
तो मैं जब यहाँ पे आई, I've realized that, you know, there's a vacuum. So I've participated in 2011, showed Kashmir culture and heritage, and I'm glad that I thought that Candle I've Lit has not been lit properly, but I think with this organization, I think it will thrive. کہ یہاں پہ لوگوں کو خود ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے ڈیو ٹو دا فائنینشیل ریزن, اکنامیکل ریزن, اور یو نو وچ ایور ریزنس. تو دے تھوٹ کہ اٹس گڈ آئیڈیا ٹو ہیو این آرگنائزیشن جو ہمارے بچوں کو ہمارے کلچر ہیریٹیج کی بات کرے. اور یہ جو انقلابی حکومت وہاں قائم ہوئی تھی 4 اکتوبر کے بعد, اس حوالے سے ہم یہاں برٹش کشمیری جو ہیں, یہ جو فلیگ ریزنگ سیرمنی ہے یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری شناخت ہے, اور اس شناخت کے لیے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں یہ تمام کشمیری ڈائسپورا جو ہے یہاں برطانیہ میں مقیم, یہ یاد رکھیں کہ ہم برٹش کشمیری ہیں, ہماری ہیریٹیج جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے یا انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہے یا کہیں سے بھی ہے, لیکن وی آر ود دا 4th جنریشن ناؤ. اور یہاں پر جو ہم لوگ ہیں یہاں پاس 60-70 ایئر سے جو آئے ہوئے ہیں, اور اس ملک میں جو ہم نے کنٹریبیوشن کیا, میرے فادر نے کیا, اس کے بعد میں نے کیا, ہماری 4th جنریشن اور بلکہ 5th جنریشن چل رہی ہے. اور ان جوان بچوں کا جو کنٹریبیوشن ہے اٹ از ویری یو کین سے ریکگنائزیبل ہے. اور یہاں ڈائسپورا جو ہے اس کا جو رول ہے از ویری امپورٹنٹ. تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستان کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 70 پاکستانی طلباء کے وفد نے انقرہ میں ترکیہ کی وزارت قومی تعلیم کا دورہ کیا. ترکیہ سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے رضوان بخاری کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر قومی تعلیم یوسف تاکین نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل پاکستان اور ترکیہ کی مثالی برادرانہ تعلقات کی مشعل بردار ہے, ایسا تعلق جو دیگر اقوام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نئی نسلوں پر لازم ہے کہ وہ اس درینہ رشتے کو جو باہمی احترام, اعتماد اور مشترکہ اقتدار پر مبنی ہے مزید مضبوط اور مستحکم بنائے. ترکیہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے اپنے خطاب میں وزارت تعلیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی طرف سے کیے گئے شاندار استقبال اور طلباء سے ملاقات کو سراہا. انہوں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اور کہا ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا. بالخصوص تعلیم, نوجوانوں کی ترقی اور عوامی روابط کے شعبوں میں طلباء کے وفد کی نمائندگی کرتے آنا فاروقی نے وزیر اعظم پاکستانی شہباز شریف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے طلباء کو اپنے نظریات وسیع کرنے اور ترک ہم عمروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تجربہ نہایت قیمتی اور معلوماتی رہا ہے جس سے ترکیہ کے تعلیمی نظام اور پاکستان ترکیہ تعلقات کے تاریخی اور عصری پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. بعد ازاں وفد نے انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں سفارتی مشن کے فرائض اور تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اس کے ساتھ ہی ٹی وی ٹوڈے کے انٹرنیشنل بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.